اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے احباب کے سامنے یہ بات رکھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار مکہ سے صلح کرنے کے بعد جو 10 سالہ معاہدہ تھا، جب کفار کی طرف سے امن ہوا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، گورنروں اور حاکموں اور قبائل کے سرداروں کی طرف خطوط روانہ فرمائے جن میں ان کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ فرمایا۔ مقوقس بادشاہ کو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حکیمانہ انداز میں دعوت اسلام کو پیش کیا، اور وہ سمجھ بھی گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے وہی نبی ہیں کہ جن کا انتظار ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تو 100 مسقال سونا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ اور بطور انعام عطا کیا۔ 5 اعلیٰ اور قیمتی لباس حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند تحفے بھیجے، جن میں 4 باندیاں تھیں بشمول سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ رب العزت نے ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو آزاد فرمایا، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، اور انہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، وہی جن کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 شہزادوں میں سے ایک کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، یا امام حسین آپ کے پاس رہیں گے تو یا حضرت ابراہیم رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین پہ اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو وہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اور ان کی ہمشیرہ بھی بطور ہدیہ بھیجی گئی تھیں بی بی ماریہ قبطیہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بی بی کا نام سیرین تھا، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم زلف بنتے ہیں۔ ایک خواجہ سرا بھی بھیجا گیا جو مقوقس بادشاہ نے حضور کو تحفہ بھیجا تھا، ایک اونٹ بھی تحفہ بھیجا، سفید رنگ کا اونٹ تھا، دلدل اسے کہا جاتا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کا نام رکھا۔
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا اس پہ سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے وصال با کمال کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ اس پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اس اونٹ کا انتقال ہوا، بوڑھا ہو گیا تھا بہت زیادہ، دانت بھی گر چکے تھے، ان کو پانی میں آٹا ملا کے کھلایا جاتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ اونٹ زندہ رہا۔ ایک گدھا بھی تحفہ بھیجا گیا جس کا نام عفیر یا یعفور کتب سیرت کے اندر آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گاہے گاہے اس پہ سواری فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہی گدھا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد اس نے خود کو ایک کنویں کے اندر گرا لیا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فراق اور جدائی اس سے برداشت نہیں ہو سکی اور کنویں میں گر کے اپنی جان دے دی۔ ایک نیزہ بھی حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا گیا، ایک گھوڑا تھا بڑا قیمتی اور اعلیٰ نسل کا، 1000 مسکال سونا حضور کو تحفہ بھیجا گیا۔ اور 1000 مسکال میں نے عرض کی تھی کہ ایک مسکال سونا 4.2 گرام بنتا ہے، تو 1000 مسکال سونا 4 کلو 200 گرام، اتنا بڑا تحفہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں پھر بھی زاہدانہ ہے کہ اتنے کثیر مال و دولت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ آتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم پاس تو رکھتے ہی کچھ نہیں کہ 2 جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کی تو عادت مبارکہ تھی، جو آتا تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو 1000 مسکال سونا مصر کے بادشاہ نے حضور کو تحفہ بھیجا۔ 20 قیمتی جوڑے تھے جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ عطریات تھے یعنی قیمتی عطر تھے، امامے تھے کافی تعداد کے اندر، اور ایک چکور ڈبی حضور کو بھیجی گئی، چھوٹا سا بکس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر اسی ڈبی کے اندر تیل رکھتے تھے، کنگھی شریف رکھتے تھے، کینچی اور مسواک، یہ 4 چیزیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ڈبی کے اندر، سرما بھی ان میں شامل ہوتا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر اس کو یوں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک طبیب بھی بھیجا تھا مصر کے بادشاہ نے، تو وہ حکیم واپس چلا گیا، اور جب حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے وہاں پہ بات ہوئی، مکوکس بادشاہ نے یہ سوال کیے، میں نے اس طریقے سے جواب دیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا افسوس کہ وہ جانتا ہے کہ دین اسلام برحق دین ہے، لیکن بد نصیب نے سلطنت کے لالچ کے اندر بخیلی کی ہے اسلام قبول کرنے کے اندر، لیکن اس کی سلطنت بھی باقی نہیں رہے گی، بالآخر وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اسلام قبول کر لیتا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے نوازتا، لیکن حق واضح اور ظاہر ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی سلطنت کے لالچ کے اندر اسلام قبول کرنے سے دوری اختیار کی۔ اچھا، ایک خط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل روم کی طرف بھیجا، اس کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا، قیصر اس کا لقب تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو حکم یہ دیا کہ بصرہ کے حاکم اس کے پاس جانا ہے اور اس کو جا کے یہ خط دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ ہرقل روم کی طرف بھیجنا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی گئے تو جو بصرہ کا حاکم تھا اس نے عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا، وہ جس کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں، اس کو ساتھ روانہ کیا، اور ہرقل ان دنوں قسطنطنیہ سے بیت المقدس کے سفر پہ تھا۔ جب ہرقل روم قیصر روم نے ایرانیوں کو شکست دی تو اس نے اس سے پہلے منت مانی تھی کہ اگر میں غالب ہوا تو میں بیت المقدس تک پیدل سفر کروں گا۔ اب جب
رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں پہ غلبہ عطا کیا تو اس نے قسطنطنیہ سے بیت المقدس، قسطنطنیہ آج کا ترکی، یہاں سے بیت المقدس تک کے پیدل سفر کا ارادہ کیا۔ اب چونکہ بادشاہ تھا، کوئی معمولی بندہ تو نہیں تھا، اس کے قسطنطنیہ سے لے کے بیت المقدس تک سارے رستے پہ قالین بچھائے گئے اور قالین کے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بڑے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ یہ قسطنطنیہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ وہیں پہ اس نے ستاروں کی چال کو دیکھا، نجومی بھی تھا، ستاروں کی چال کا ماہر تھا، تو اس نے وہیں پہ دربار بلایا، اپنے وزیر مشیر اکٹھے کیے اور کہنے لگا جو ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا ظہور ہو چکا ہے، تو اب پتہ کرو کہ ختنہ کون سی قوم کرتی ہے۔ تو اس کے درباری کہنے لگے کہ یہودی قوم ختنہ کرتی ہے۔ اس نے کہا یہودی جتنے بھی ہیں ان کو قتل کروا دو۔ یہودیوں کا قتل کا آرڈر ہو گیا اور یہودیوں کے قتل کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا کہ اسی اثناء میں حضرت دحیہ کلبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کے حمص پہنچے، عدی بن حاتم بھی ساتھ تھا۔ اب درباریوں تک جب وہ پہنچا تو درباریوں نے نا حضرت دحیہ کلبی کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کے آداب سکھائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہرقل کے دربار کے اندر یہ کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ تو نہیں ہے، آدھی دنیا پہ حکمرانی چلتی ہے، تو اس کے دربار کے اندر جب داخل ہونا ہے نا تو جاتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرنا ہے۔ تو حضرت دحیہ کلبی وہ تو صحابی رسول تھے، یہاں تو مجدد الف ثانی اکبر کے دربار کے اندر ڈٹ جاتے ہیں۔ 1000 سال بعد آنے والا میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہے وہ بادشاہوں کے دربار کے پروٹوکول کو پیش نظر نہیں رکھتا، تو دحیہ کلبی تو وہ تھے جو مصطفیٰ کریم کے در اقدس کے فیض یافتہ تھے، وہ کیسے بادشاہوں کے درباروں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ سکتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ نہیں ہو سکتا، میرا ماتھا ایک خدا کے آگے جھکے گا اور خدا کے علاوہ یہ کٹ تو سکتا ہے، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ہرقل روم نے دیکھا سجدہ نہیں کیا تو اس نے بھی پوچھا، اس نے کہا بھی تم نے دربار شاہی کے آداب کو ملحوظ خاطر کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے وہاں بھی وہی جواب دیا، فرمایا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سر اگر جھکتا ہے تو خدا کے آگے جھکتا ہے، خدا کے علاوہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب ہرقل روم بادشاہ ہیبت زدہ ہو گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط مبارک جب اس کو دیا گیا تو اس نے اس کو تعظیم کے ساتھ چوما، اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا اور پھر اس نے نا خط کو پڑھوایا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب جب اس نے خط پڑھا نا تو اس نے کہا کہ پتہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعلان نبوت کی ہے ان کی برادری کا، ان کے قبیلے کا، ان کے ملک کا، ان کا کوئی رشتہ دار ہمارے ملک کے اندر کوئی آیا ہوا ہے تو اس کو بلا کے لاؤ۔ اب جب پتہ کیا گیا تو ابو سفیان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ قصہ ہمیں سنایا کہ میں ان دنوں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، روم کی سرزمین کے اندر تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھی پتہ کرو، پتہ کیا تو ابو سفیان اور اس کے 8-10 ساتھی، ان کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ تو اب ہرقل روم نے اس انداز کے ساتھ ان کو بٹھایا کہ ان کو کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ جو 8-10 ساتھی ہیں نا، انہوں نے کہا بھئی تم میں سے سب سے قریبی کون ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا جی میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم آگے والی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اور جو 8-10 بندے ہیں نا یہ سارے پیچھے قطار کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور کہا میں اس سے کروں گا سوال، اگر تو جواب دے صحیح تو تم رہنا چپ، اور اگر یہ جواب دے غلط تو تم نے سارے لا دینا ہے تاکہ مجھے پتہ لگ جائے۔ اور ابو سفیان کو حکم تھا کہ تو نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ حضرت ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے بتایا کہ اس وقت اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ پیچھے بیٹھے بندے مجھے جھٹلا دیں گے تو میں جی بھر کے جھوٹ بولتا۔ اب قیصر روم نے ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا، اور اس نے کہا بھی وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی قریبی رشتہ داری ہیں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہ بھئی بڑے ہی شریف النسب ہے، اعلیٰ خاندان ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں بات یہی ہے، اگر نبی کسی حقیر نسب کے اندر آ جائیں
تو لوگ ان کی پیروی کرنے کے اندر جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اعلیٰ نسب میں سے اپنے نبیوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا اچھا بتاؤ اس کے خاندان میں سے کسی اور نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ دیکھیں نا، وہ بنی اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر پیدا نہیں کیا، سارے ہی بنی اسرائیل کے اندر آئے، بعد میں آخر کے اندر ایک نبی اللہ رب العزت نے یہاں پیدا کیا۔ تو وہ ہرقل کہنے لگا کوئی اور بھی نبی ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اور تو کوئی ہمارے خاندان میں نبی نہیں ہوا حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد۔ تو اس نے کہا ہاں بات یہی ہے، اگر تم کہتے نا کوئی اور نبی بھی ہوا ہے تو میں سمجھتا کہ شاید وہ پہلے بھی باپ دادے بھی نبی تھے تو وہ اسی تسلسل کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ کہا جی نہیں، بادشاہ بھی کوئی نہیں۔ اس نے کہا اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے باپ دادے کی بادشاہت کو چھیننا چاہتا ہے، دوبارہ اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر بتاؤ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں، غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ وہ کہنے لگا ہے تو غریب ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہاں یہ حق کی علامت ہے، مالدار اکڑ جاتے ہیں، غریب لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ اس کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ اس کے دین کو قبول کر کے کوئی واپس بھی گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے مار مار کے بھی بلال کو دیکھا ہے، ہم نے مکے کے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ تڑپا تڑپا کے بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھا ہے، ہم نے ان کو ہر طرح سے اذیتیں تکلیفیں دے دے کے دیکھا ہے، لیکن جو ایک دفعہ اس زلف کا اسیر ہو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں پلٹا کرتا۔ تو ہرقل روم کہنے لگا یہ بھی حق کی علامت ہے، جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے نا پھر بندہ موت کو تو قبول کرتا ہے لیکن کفر کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا کرتا۔ اس نے کہا جی اچھا بتاؤ جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے اس نے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا نہیں، پورا مکہ کہتا تھا کہ محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر مکے میں کسی کو سچا سمجھا جاتا تھا تو وہ محمد عربی کی ذات تھی۔ تو ہرقل روم کہنے لگا یہ بھی نبیوں کی شان ہے۔ تو پھر کہنے لگا یار تم بتاؤ کہ جو مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ اس نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا میں نے کہا نہیں آج تک تو نہیں کی، لیکن ابھی ابھی ہمارا وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھیں وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی تمہاری جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا جی ہوئی ہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اور پھر حدیبیہ کا معاملہ ہوا۔ کہنے لگے اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی وہ فاتح کبھی ہم فاتح۔ وہ کہنے لگا یہ بھی ہوتا ہے، کبھی حق والے مغلوب ہوتے ہیں کبھی غالب ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ حق والوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ اور ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان قریب اللہ اس کو فتح عطا کرے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر کہا اچھا بتاؤ اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو کہنے لگا تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 360 بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس نے کہا معاملات کے اندر کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا جی وہ کہتا ہے پاک دامنی اختیار کرو، زنا کو چھوڑ دو، بدکاری کو چھوڑو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہرقل روم کہنے لگا، وہ کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جو نشانیاں تم نے بتائی ہیں نا ان نشانیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، اللہ نے اس نبوت کے تاج کے لیے، ختم نبوت کا تاج سجانے کے لیے بنی اسماعیل میں سے اس آخری نبی کو منتخب فرما لیا ہے۔ اور پھر ابو سفیان کہتا ہے اس نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر نشانیاں وہی ہیں جو تم بتاتے ہو اور اگر یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو جس تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس تخت کی بادشاہی بھی ان قریب اللہ اسی کو عطا فرما دے گا۔ پھر اس نے اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلایا اور کہنے لگا بات یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جس نبی نے خط لکھا ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں جانتا ہوں
کہ ہم انہی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھا نا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا اچھا میں تمہیں تجربہ کرواتا ہوں۔ اس نے کہا فلاں علاقے کے اندر جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑا راہب ہے، پادری ہے، اس کو جا کے یہی خط پیش کرو۔ صنعاتر اس کا نام تھا۔ تو حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے ملازم بھی بھیجے، ہم وہ خط لے کے صنعاتر نامی اس راہب اور پادری کے پاس گئے۔ پوری سلطنت کے اندر سب سے بڑا جو پادری جس کے پاس عہدہ تھا نا وہ صنعاتر تھا، اور لوگ اس کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، سب سے بڑا عالم تھا صاحب کا عیسائی کتب کا۔ تو جب وہ خط صنعاتر کے پاس گیا، حضرت داہیہ کلبی نے وہ خط پیش کیا تو صنعاتر نے بھی اس خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، ماتھے پہ رکھا، اور پھر کہنے لگا اس نبی کی تھوڑی نعت تو سنائیں، کوئی صفت تو سنائیں، کوئی حضور کا ذکر تو کریں، کوئی ان کے چہرے کی بات سنائیں، کوئی ان کے لب و رخسار کی بات سنائیں، مجھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت و ثنا سنائیں۔ تو حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے حضور کی نعتیں سنائی، میں نے حضور کی صفت و ثنا سنائی۔ اب صنعاتر جب جوں میں حضور کا ذکر کرتا اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلنا شروع ہو جاتا۔ بالآخر صنعاتر کہنے لگا اے میرے مصطفیٰ کے صحابی، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے محمد عربی کی غلامی قبول کرتا ہوں۔ راہب اور پادری نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا اعلان کیا، اپنے خادم کو بلایا، اس نے کہا جاؤ اعلان کرو جتنے میرے شاگرد ہیں اور جتنے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے اور وابستہ لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک بڑے میدان کے اندر سارے اکٹھے ہو گئے، اور حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ ایک منبر سجا کے اس پہ بیٹھ گیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکالا، اور وہ خط مبارک رکھا سامنے، ساتھ ہی انجیل شریف رکھی، اور پھر اس نے کچھ دیر واز کیا اور تقریر میں کہنے لگا ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نبی کی آمد کے بارے میں کہا تھا، سن لو یہ خط جس نبی نے بھیجا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ پاک پیغمبر نے دی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں بھرے مجمع کے اندر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اتنا جملہ زبان سے نکلنا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، حضرت صنعاتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اسلام قبول کرنے کی پاداش کے اندر حضرت صنعاتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے وہ سارا ماجرا دیکھا، واپس ہرقل روم کے پاس پہنچا، میں نے جا کے بتایا کہ صنعاتر کو تو شہید کر دیا لوگوں نے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے زیادہ عزت لوگ صنعاتر کی کرتے تھے، میں بادشاہ ہوں لیکن وہ پادری تھا، وہ راہب تھا، مجھ سے زیادہ عزت اس کی تھی، لیکن تم نے دیکھا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ پھر اس نے ہرقل روم نے ایک بڑے ہال کے اندر اپنے سارے وزیر مشیر اور سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد شیخ محقق نے لکھا ہے بالتفصیل اس واقعے کو، اس نے اس ہال کے سارے دروازے باہر سے بند کروا دیے، اس نے کہا کوئی بندہ باہر نہ جائے، اور اپنے لیے اتنا بلند سٹیج بنوایا کہ جس تک عام بندہ پہنچ نہیں سکتا تھا، عوام کی کرسیاں نیچے بچھائی گئیں، خود وہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں پہ کھڑا ہو کے نا ہرقل روم قیصر روم نے، حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ پھر تقریر کی، اس نے کہا تم جانتے ہو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نبی کی آمد کے بارے میں کہا تھا، تو یہ خط مجھ تک پہنچا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت دی تھی، تو اگر تمہارا کیا مشورہ ہے کہ ہم ان کے دین کو قبول کریں یا نہ کریں؟ میرا تو ارادہ ہے کہ میں ان کے دین کو قبول کر لوں۔ تو حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ بس اتنی بات کرنی تھی، لوگوں نے حملے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ خالی ہاتھ تھے کر کچھ نہیں سکتے تھے، پھر کوئی باہر کو بھاگا لیکن دروازے بند تھے، حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں گدھوں کی طرح وہ دروازوں کو ٹانگے مار رہے تھے، اور کوئی بادشاہ کے سٹیج پہ چڑھنے کی کوششیں کر رہا تھا، اور پھر آخر کے اندر جب ہرقل روم نے ان کی ان عادات اور حرکتوں کو دیکھا، اس نے کہا چپ کرو، میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں سچے ہو یا نہیں، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم اپنے دین میں سچے ہو۔ پھر اس کاروائی کے بعد ہرقل روم حضرت داہیہ کلبی کو تنہائی کے اندر لے گیا اور کہنے لگا کہ اگر میں بھی اپنے اسلام کا اظہار کرتا تو مجھے بھی قتل کر دیا جاتا، میں بھی مارا جاتا۔ اور اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ ہرقل نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔
اگرچہ ایک حدیث پاک اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہرقل روم کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن بارکیف یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ قرآن پاک نے فرمایا نا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اتنی معرفت ہے ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ یار عام عوام یا پادری اور راہب اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات تو الگ ہے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھا خط خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ یہ آتش پرست تھے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یہ تھا کہ بحرین کے حاکم کے پاس جانا ہے اور اس کو کہنا ہے یہ خط کسریٰ بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ حاکم بحرین کے پاس گئے، اس نے اپنے وزیر کو ساتھ بھیجا اور وہ خط کسریٰ بادشاہ کے دربار تک پہنچایا گیا۔ حضرت عبداللہ کو بھی وہی بتایا گیا کہ یہاں پہ جو بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے، لہٰذا تم نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ نے بھی جواب وہی دیا، فرمانے لگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تو بارکیف انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ کسریٰ بادشاہ، اب یہ کوئی چھوٹی سلطنت تو نہیں تھی، ایران اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اور وہ تو خود کو خدا سمجھتا تھا اور اس کے ماننے والے اس کو اپنا رب کہتے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ قاصد نے سجدہ نہیں کیا، غضبناک ہو گیا۔ بارکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اس کے سامنے پڑھا گیا، اور اس خط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا تھا، جیسے پہلے خطوں کے اندر حضور لکھتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا نا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اپنا نام لکھا ہے تو غصے کے اندر آ گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تک اس نے اپنی زبان سے گستاخانہ جملہ بولا، وہ کہنے لگا یکتب الی ھذا وہو عبدی، وہ میرا بندہ ہو کے، میرا غلام ہو کے معاذ اللہ تعالی مجھے اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے۔ اور پھر اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے وہ خط مبارک پکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر دیا، شہید کر دیا۔ اور جب یہ دیکھا نا حضرت عبداللہ بن حذافہ نے تو برداشت نہ کر سکے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی اور فارسیوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرمایا لوگو تمہاری زندگی جہالت میں گزر رہی ہے، ایک طویل عرصے سے تمہارے اندر کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، لیکن جو پہلے نبی آتے بھی تھے ان کے علاقے محدود ہوتے تھے، اللہ نے جو اب نبی بھیجا نا اس کا علاقہ محدود نہیں ہے، اللہ نے کل خدائی کا ہی نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، وہ کل کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں، لہٰذا وہ تمہارے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ اس حکومت پہ ناز ہے، یہ تو زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت عبداللہ جلال میں آگے کہنے لگے تم اس ٹکڑے کی حکومت پہ ناز اور فخر اور غرور کرتے ہو، ہمارے آقا و مولا کی تو یہ شان ہے اللہ نے زمین کی بادشاہی بھی عطا کی ہے، آسمانوں کی بادشاہی بھی عطا کر دی، غرور نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب بے باکانہ انداز میں تقریر کی نا تو کسریٰ بادشاہ کہنے لگا اس کا ناک اور کان کاٹ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ناک اور کان کاٹا گیا۔ تو اسی حالت میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی حضور یہ دیکھیں میرا کیا حال کیا، اور آپ کا خط اقدس بھی انہوں نے شہید کر دیا کسریٰ بادشاہ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم مزق ملکہ، اے اللہ اس نے میرے خط کو دو ٹکڑے کیا تو اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا یہ اثر۔ اور پھر اب دیکھیں مختصر سا عرصہ، صرف 7-8 سال کے مختصر سے عرصے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کو اتنی غیرت آئی کہ اس کمینے کی اتنی جرت ہو گئی کہ ہمارے آقا و مولا کا خط مبارک وہ شہید کرے۔ ان صحابہ کو اتنی غیرت آئی کہ حضور کے خط کی بے ادبی اس نے کی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کے خون کو اس نے حقیر سمجھا۔ اب ایک مسلمان کی عزت پہ حملہ ہوا
اور دوسرا نبی کی ذات کی توہین کا معاملہ تھا، حضور کے خط اقدس کی توہین ہوئی، تو صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے۔ اب ہے تھوڑے تھے، طاقت بھی تھوڑی تھی، لیکن خدا کی قسم تھوڑی سی طاقت لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے کسریٰ بادشاہ کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور یہی وہ جنگیں تھیں کہ جن کا حضرت عمر بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس کمینے نے ہمارے آقا کی گستاخی کی تھی، پھر عمر بے چین کیوں نہ ہو، عمر کو اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا کے رکھنا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنے غیور تھے اس معاملے کے اندر۔ دو باتیں بنیاد بنی، اور پھر صحابہ کرام باقی جو حضرت عمر کا انداز تھا وہ تو تھا ہی، باقی صحابہ کا جو انداز تھا اللہ اکبر کبیرہ، کہ جن کے بارے میں جب دور سے یہ فارسی ایرانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے دیو آمدن دیو آمدن، یہ تو جن آ گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سامنے قصر ابیض چمک رہا تھا، جمعے کا دن تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر کی امامت کروائی، اور نماز فجر کی امامت کروانے کے بعد فرمایا وہ سامنے قصر ابیض چمک رہا ہے، تمہیں یاد ہے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب اللہ رب العزت ایران کے کسریٰ بادشاہ کا سفید محل، اس کے اندر میرے غلاموں کو اللہ رب العزت فاتح کی حیثیت سے داخل کرے گا۔ فرمایا وہ دیکھ رہے ہو قصر ابیض؟ کہا حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ درمیان میں دریا حائل ہے، آج جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ غلاموں نے عرض کی حضور دریا ہے۔ فرمایا دریا ہے تو پھر کیا ہوا، دریا ہم بھی محمد کے غلام ہیں، دریا بھی محمد کا غلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر یہی وہ منظر تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بہرکیف اس کے بعد کسریٰ بادشاہ نے نا بازان، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، یہ یمن کے حاکم تھے، ان کو خط لکھا، یہ کسریٰ کے ماتحت علاقہ تھا، گورنر تھے اس علاقے کے۔ خط لکھا گیا کہ فوراً 2 بندے بھیجو، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو پکڑ کے فوراً میرے دربار کے اندر بھیجو۔ حضرت بازان رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے نا ایک وزیر اپنا اور ایک اپنی انٹیلیجنس کا جو سربراہ تھا، جو خفیہ ایجنسیوں کا سرغنا تھا، ان 2 بندوں کو بھیجا۔ انہوں نے کہا جاؤ وہاں پہ جا کے جو صورتحال ہے اس کا معاملہ، اور یہ میرا بھی پیغام پہنچاؤ اور کسریٰ بادشاہ کا پیغام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ اب وہ 2 بندے گئے اور یہ پہلے نا طائف پہنچے، وہاں پہ ابو سفیان اور 1-2 اور بندے سے مکے کے سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا بھی جانتے ہو محمد کون؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے پوچھا بھی تم کدھر آئے؟ انہوں نے کہا کسریٰ بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ساڈی جان چھٹی، اب کسریٰ جانے اور محمد جانے، یعنی سپر پاور طاقت سے ٹکر لے لی ہے، اب تو سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دونوں قاصد مدینہ شریف پہنچے، ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، یہ جو آج بھی نوجوان جو ہے نا وہ عموماً بازوؤں کے اندر پہن لیتے ہیں چوڑیاں، یہ چوڑیاں پہننا مردوں کی تو شان ہی نہیں ہے۔ مردوں کا زیور تو اللہ نے تلوار رکھا ہے، اسلحہ رکھا ہے، یہ اللہ کا قرآن رکھا ہے، یہ مرد کا زیور ہے۔ تو وہ کنگن پہنے ہوئے تھے، ریشمی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، چاندی کے کمر بند انہوں نے پیٹی کے طور پہ باندھے ہوئے تھے، اور ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں ان کے لبوں کو ڈھانپ رہی تھیں۔ اس حالت کے اندر وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در اقدس پہ حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ یار یہاں رک کے ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہیں، حضور کے غلام نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی وضع قطع حضور کو اتنی ناپسند آئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رخ مبارک ہی پھیر لیا۔ تو اگر اس سے ملتی جلتی وضع قطع لے کے ہم قبر میں چلے گئے اور آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں رخ پھیر لیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر قیامت کے دن حضور نے رخ پھیر لیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ جب یہ دونوں بندے گئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک پھیر لیا اور پھر فرمایا ویلکما، اوے برباد ہو جاؤ،
انداز دیکھیں حضور کا کتنا سخت ہے. من امرکما بہذا، بھائی کس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑیاں بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے. اب یہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آتش پرستوں کے رب کی ماننی ہے یا آمینہ کے لال کے رب کی ماننی ہے. اچھا اب دونوں انہوں نے جا کے پیغام پہنچایا اور صحابہ فرماتے ہیں بڑے بے باکانہ انداز میں، گستاخانہ لہجے میں بات کر رہے تھے. اب چونکہ اتنے بڑے بادشاہ کے قاصد تھے تو انداز تو بدلنا تھا نا، عہدہ پھر کچھ مغروری تو پیدا کرتا ہے نا، تو بڑے مغرورانہ انداز میں بات کر رہے تھے. لیکن حالت یہ تھی کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، الفاظ گستاخانہ تھے اور ٹانگوں پہ کپ کپی تاری تھی اور پورے جسم کا جوڑ جوڑ ان کا ہل رہا تھا. اور انہوں نے کہا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود شرافت سے چلیں گے تو یا پھر بادشاہ کسریٰ بادشاہ آپ سے خود نمٹ لے گا، وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، وہ آپ کی حکومت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور ان کا انداز دیکھا نا تو آقا کریم علیہ السلام مسکرا پڑے. انہوں نے فرمایا چلو جاؤ آج رات ٹھہرو، کل تم سے بات کریں گے. اب راوی بیان کرتے ہیں دونوں بندے باہر نکلے نا تو باہر نکلتے ہی زمین پہ بیٹھ گئے اور ان لمبے لمبے سانس لینے لگے اور کہنے لگے یار عجیب روب ہے، عجیب دبدبہ ہے، عجیب ہیبت ہے، عجیب جلال ہے. ہم کسریٰ کے دربار میں بھی گئے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر حاضریاں دی ہیں، لیکن اتنا روب ہمیں کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نہیں محسوس ہوا جتنا روب اور جلال محمد عربی کے سامنے کھڑے ہو کے محسوس ہو رہا. ہم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا. اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے نا تو ہماری تو ٹانگیں ٹوٹ جانی تھی، ہمارے جسم کے جوڑ جوڑ الگ ہو جانے تھے. اور پھر رات گزاری اور رات گزارنے کے بعد اگلے دن یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے جی چلیں گے یا پھر بادشاہ اپنی فوج لے کے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے ان ربی قتل ربہ ہذہ اللیلہ، آج رات کو میرے رب سے گوارا ہی نہیں ہوا کہ کسریٰ بادشاہ میرے نبی کی گستاخی کرے اور اس انداز کے ساتھ قاصد آمینہ کے لال کے در اقدس پہ بھیجے. رب کو اتنا جلال آیا ہے کہ آج رات کو تمہارا رب قتل ہو گیا. تو کہنے لگے جی آپ ذمہ دار ہیں؟ فرمایا ہاں ذمہ دار ہوں. جاؤ بازان کے حاکم کو بتا دو کہ جو ہے وہ کسریٰ بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور اس کو کہہ دو اگر اسلام قبول کر لے تو یہ علاقہ اسی کے قبضے میں رہے گا، اور اس کو کہہ دینا ان قریب اللہ رب العزت کسریٰ بادشاہ کے ملک کے اندر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوں گے اور وہاں پہ بھی محمد پاک کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ عزت اور فتح عطا فرمائے گا. تو جو ہے وہ پھر اسی وجہ سے جناب بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور یہ جو دونوں قاصد تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ دو سپر پاور طاقتوں سے کیوں ٹکرائے صحابہ کرام. ایک سے ٹکرانے کا سبب تو آپ نے سن لیا کہ حضور کے خط مبارک کی گستاخی کی اور صحابہ برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا تعداد تھوڑی ہے. کیا ہوا؟ کیونکہ اس وقت حکمران حضرت فاروق اعظم جیسے غیرت مند تھے، اور پھر میں نے بتایا نا کہ اس جنگ کے اندر حضرت فاروق اعظم کی بے چینی کا عالم کیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے چینی کا عالم کیا تھا کہ انہوں نے جب درمیان میں دریا بھی دیکھا تو انہوں نے اس کو بھی گوارا نہ کیا کہ ہم اب بھی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں. انہوں نے کہا حضور کے گستاخ جب وہ دریا کے پار کھڑے ہو کے ہمیں للکاریں اور ہم ادھر ہی ٹھہرے رہیں. پھر اقبال نے کہا تھا دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کائنات کے جب وہ کائنات میں وہ منظر دکھا دیا جو کائنات نہ پہلے پیش کر سکی اور نہ قیامت تلک بعد میں پیش ہو سکے گا، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے معاملے کے اندر وہ بڑے غیرت مند لوگ تھے. اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق